بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1245 اور آج سورہ طٰہٰ کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 60 تا 64، 60 to 64۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فتولى فرعون، بس لوٹا فرعون، فجمع، اور اس نے جمع کیا، کیدہ، اپنا مکر، اپنا فریب، ثم أتى، پھر وہ آ گیا، قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا، وَيْلَكُمْ، ہلاکت ہو تمہارے لیے، لا تفتروا، تم مت باندھو، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، فَيُسْحِتَكُمْ، بس وہ تباہ تمہیں کر دے گا، بعذاب، عذاب کے ساتھ، وقد خابا، اور تحقیق ناکام ہو گیا وہ، من افترا، جس نے جھوٹ باندھا، فتنازعوا، بس انہوں نے جھگڑا کیا، امرہم، اپنے معاملے میں، بینہم، آپس میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے چپ کے سرگوشی کی، قالوا، انہوں نے کہا، ان ہذانی، بلا شبہ یہ دونوں، لساحرانی، البتہ جادوگر ہیں، یریدانی، وہ دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم، کہ وہ تمہیں نکال دیں، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے، ویذھبا، اور لے جائیں، برباد کر دیں، بطریقتکم المثلی، تمہارا طریقہ جو عمدہ، فاجمعوا، لہذا تم پختہ کر لو، کیدکم، اپنی تدبیریں، تم مأتو، پھر تم آ جاؤ، صفا، صف باندھ کر، وقد افلح اليوم، اور تحقیق کامیاب ٹھہرا آج کے دن، من استعلا، جو غالب آ گیا۔ ترجمہ یوں ہے، چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور انہوں نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی، پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا، افسوس ہے تم پر، اللہ پر بہتان نہ باندھو، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیا میٹ کر دے گا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے نا مراد ہوتا ہے۔ اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپ کے سرگوشیاں کرنے لگے۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر یہ دونوں، یعنی موسیٰ اور ہارون، جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کر دیں اور تمہارے درمیان اور تمہارے بہترین دینی طریقے کا خاتمہ ہی کر ڈالیں، لہذا اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو، پھر سب باندھ کر آؤ، اور یقین رکھو کہ آج جو غالب آ جائے گا فلاح اسی کو حاصل ہوگی۔ ان 5 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، فرعون دربار سے اپنی جگہ لوٹ گیا، پھر اپنا مکر یعنی جادو کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا، پھر آیا۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا کہ اے کم بختی مارو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ مت باندھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کسی قسم کی سزا سے بالکل نیست و نابود ہی کر دے۔ تیسری بات، جو جھوٹ باندھتا ہے وہ آخر کو ناکام ہی رہتا ہے۔ چوتھی بات، بس جادوگر آپس میں اپنی رائے میں اختلاف کرنے لگے اور خفیہ گفتگو کرنے لگے۔ پانچویں بات، سب نے متفق ہو کر کہا کہ بے شک یہ دونوں، یعنی موسیٰ اور ہارون، جادوگر ہیں، یہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری سرزمین سے باہر نکال دینا چاہتے ہیں۔ چھٹی بات، یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارے عمدہ مذہبی طریقے کا دفتر ہی اٹھا دیں۔ ساتویں بات، اب تم سب مل کر اپنی تدبیر کا انتظام کرو اور صفیں آراستہ کر کے مقابلے میں آؤ۔ آٹھویں بات، آج وہی کامیاب ہے جو غالب۔ بزرگان محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دن اور وقت دونوں متعین ہو گئے، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں، پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا
تو مقابلے کی تیاریاں شروع ہو گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے تو کسی قسم کی تیاری کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے پاس معجزات تھے جو کسی بھی طور جادو پر غالب آنے کے لیے تیار تھے. اب تیاری تو فرعون کو کرنی تھی. دن اور وقت کے مقرر ہو جانے کے بعد فرعون اپنی جگہ لوٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے میں کامیابی پانے اور غالب ہونے کی تدبیر میں مصروف ہو گیا. اس نے جادوگروں کو اور جادو کے آلات کو جمع کرنا شروع کیا. صرف 2 افراد کے مقابلے کے لیے اس نے 72 جادوگروں کو جمع کیا. بعض روایتوں میں جادوگروں کی تعداد 400 لکھی ہے اور بعض روایتوں میں 9 لاکھ کی تعداد بتائی گئی ہے. ان جادوگروں کا جو رئیس تھا وہ ایک اندھا آدمی تھا. مقابلے کے آغاز سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو ہمدردانہ نصیحت بھی کی. اے کم بختو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ مت گڑو. تو اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کوئی ایسی سزا دے سکتا ہے جس سے تم تباہ و برباد ہو جاؤ. اور یہ حقیقت یاد رکھو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ آخر ناکام اور مغلوب ہو کر رہتا ہے. تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ فرعون کوئی خدا یا اس کا کوئی شریک ہے. حقیقت ہرگز ایسی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شریک اور ہمسر سے بالکل پاک. یاد رکھو کہ اگر تم اپنی اس روش سے باز نہیں آؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جڑ بنیاد کاٹ دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ہمدردانہ نصیحت کا ان جادوگروں پر کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ تو وقت کے بادشاہ کی طرف سے پوری طاغوتی قوت و طاقت کے ساتھ آئے تھے اور ان کے لیے تو ظاہری سہارے کے طور پر وہ ساری چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر وہ مقابلے کے لیے میدان میں آئے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جملے جادوگروں کے دلوں میں ہلچل پیدا کر چکے تھے. عذاب کی اس دھمکی کی وجہ سے اب جادوگروں میں اختلاف سا ہو گیا تھا کہ جو باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ تو کسی جادوگر کی باتیں نہیں ہو سکتی، یہ تو کچھ اور طاقت معلوم ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہو رہی ہے. بعض جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا اثر ہوا اور جادوگروں کی صف میں اختلاف ہو گیا. بعض جادوگروں نے کہا کہ ان کا مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہے اور بعض جادوگر اپنی بات پر جمے رہے اور مقابلے کے لیے اڑے رہے اور اختلاف کو دور کرنے کے لیے وہ آپس میں کانا پسی کرنے لگے اور آپس میں خفیہ مشورے بھی ہونے لگے. آخرکار جادوگروں کا فیصلہ یہی ہوا کہ مقابلہ کرنا ہی چاہیے اور یہ کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے تم کو یعنی فرعون کو اور آل فرعون کو تمہاری سرزمین سے یعنی مصر سے نکال دینا چاہتے ہیں اور یعنی یہ دونوں مصر پر اپنا قبضہ چاہتے ہیں اور تمہارے افضل اور بہتر ہونے کو مٹا دینا چاہتے ہیں. گویا یہ جادوگر فرعون کے اقتدار اور اس کے طریقے کو افضل اور بہتر سمجھ رہے تھے. پھر متفقہ طور پر یہ کہنے لگے کہ تم سب مل کر اپنی تدبیر کا انتظام کرو اور صفیں آراستہ کر کے مقابلے میں آ جاؤ اور آج تو وہی کامیاب ہے جو آج غالب آ جائے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو ہم اگلے سبق میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.